السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی خشوع و خضوع کیا ہے؟ نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو ہے سارے کام چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں معنی اللہ اکبر کے۔ اللہ بڑا ہے، ہم تسبیحات بار بار پڑھتے ہیں، مگر جب کام کرنے اٹھتے ہیں یا مجلس میں جانے کے لیے کوئی بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں یہ کام باقی ہے۔ نماز کے لیے پڑھتے ہیں اور وقت ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پہلے یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں۔ اصل میں یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کا توڑ نہیں جانتے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہ بلاوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے ہمیں اگر کوئی بادشاہ بلائے یا یہاں پہ کوئی گورنر بلائے یا کوئی CM PM بلائے تو ہم فوراً جائیں گے۔ فوراً ہمیں گھبراہٹ ہوگی کہ ہم موجود نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یا کوئی مہمان آ جائے جس کی دل میں بہت زیادہ محبت ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی سیلیبریٹی جس کی رغبت ہمارے دل میں ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کے اس پروگرام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایون جو ہم نے ایک ماحول دیکھا کہ ٹی وی سیریلز جو ٹائم ہوتا ہے 9 بجے ہے تو ہم اس سے پہلے کھانا بنائیں گے، اس سے پہلے سارے کام کر لیں گے، کیونکہ اس کی محبت ہے، اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ حق نماز کا ہے۔ نماز کے لیے ہم نے کام چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اللہ کی محبت کم ہے دل میں۔ اللہ کی محبت اگر آ جائے گی تو پھر ہم وقت پہ کھڑے ہوں گے۔ جسے بولتے ہیں نا سیریل چھوٹ جائے گا، 9 بجے اگر سیریل ہے تو 9:15 نہ ہو جائے، 9:30 ہو جائے، چھوٹ جائے گا وہ وقت۔ کیوں ہے ایسا؟ کامیابی تو اللہ کی ہے، اللہ دے گا۔ ہماری محبت بدل گئی ہے اور واپس ہمیں پلٹنا ہے انشاءاللہ۔ ایسے ہی کوئی مہمان اگر آ رہا ہو تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ اس کو یہ پسند ہے، ناپسند ہے، وہ ایسا چاہتا ہے، ایسا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب نماز پڑھتے ہیں تو یاد ہونا چاہیے اللہ کو پاکی صافی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وضو جو ہے پاک رہنا، وضو میں رہنا یا گھر پاک صاف رکھنا، یہ ایک کنڈیشن ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی پوری جو ہے چیزوں کو پھیلاوے کو سمیٹ لیتے ہیں، ایک خوشنما ماحول بناتے ہیں اور گھر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بس اتنا چاہتا ہے کہ پاک صاف ہو وہ جگہ اور ایک سادگی کے مزاج سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ بہت زیادہ سجاوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو آج کل مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ سادگی پسند کرتا ہے۔ سادگی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان ہے سادہ مزاج ہونا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے اللہ تک پہنچے، چاہے تمہارے لباس میں کمی ہو جائے، تمہاری دعا اللہ تک پہنچے، تمہاری پکار اللہ تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے نماز کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، ہے نا، ہم اللہ اکبر جیسے ہینڈ ریز کرتے ہیں، کوئی بولتے ہیں نا کہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ جب سرنڈر کیا جاتا ہے، کسی کو پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خود جو ہے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم خود سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے سختی نہیں کرتے ہمارے اوپر، اور اللہ بلاتے ہیں محبت سے، اور ہم اللہ کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔
ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، میں نے اپنے کام چھوڑ دیے، میرے کام بڑے نہیں تھے، اللہ بڑا ہے، میں نے اپنے جو میری ڈیزائرز تھی، شاپنگ اگر میرے دل میں تھی کہ میں شاپنگ کر لوں تو میں نے شاپنگ چھوڑ دی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ پھر میں نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ جب ہم کسی مہمان سے، کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے آ جائے، جیسے آج بڑی تعداد میں جو ہے سیلیبریٹیز ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے تو سیلیبریٹی سب سے اولین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے آگے سب جو ہے یہ دجالی نظام، جو دجال کے پیچھے جو چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھے، اور ہماری رغبت صرف اسلام سے رہے، کیونکہ اصل میں وہاں پہ ہمیں نا سارے عمل کے جو ہے حساب کتاب دینا ہے، تو یہ تو نہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور نہ یہ ہمارا نقصان کرتے ہیں، اصل میں ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو لوگ ہمیں اسلام سے غفلت ہی ایک پیدا کرتے ہیں، ہمارے مقصد کو کم کرے جا رہے ہیں، اصل میں ہم خود جو ہے ہم نے غلط لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، جیسے ایک بادشاہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے جب وہ آ رہے ہوں تو ایک تعظیم، جب ہم کسی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کسی کی، تو ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ، ان کی جو ہے کوالٹیز وغیرہ گناتے ہیں۔ ایسے ہی ٹی وی میں جب انٹروڈیوس کراتے ہیں کسی کو، یا ہم کسی مجلس میں کسی محترمہ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرا، یہ کرا ہے، اس طریقے سے تعظیم ہوتی ہے۔ تو بے شک اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے جب ہم اس کو ترجمے سے جانیں گے تو اس کو محسوس کرتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے ہمارا، اگر ہم دین کے کام کرتے ہیں، اگر ہم دین کے کام نہیں کر رہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، وہ کچھ اچھا بن جاتا ہے ہم سے، یا کچھ ہم کر پاتے ہیں، تو ساری توفیق، ساری قدرت جو ہے اللہ کی۔ کئی لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، نہیں کر پاتے، کئی لوگوں کی کمر جو ہے جھکی ہوئی ہے، وہ نہیں کر پاتے، تو سب تعریف، جو ساری صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، سب اللہ کی ہے، اللہ ہے، تمام تعریفوں کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹو، یعنی اللہ محبت کرتا ہے۔ یوم، پھر مالک یومین، اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے آخرت کے دن کے لیے۔ تو اب ہمارا مقصد جینے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے کام کریں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن کی آیتیں جو پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم پورا قرآن کرتے ہیں، اور یہ قوم ایک افسوس کے طور پہ کہ اس قوم میں جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو، ہم ہندی پڑھتے ہیں، ہم کہیں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، ہم سائن بورڈ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس کہاں کا ہے، مگر جو صراط المستقیم کا جو ایڈریس ہے، جو راستہ ہے، جو منزل ہے، اس کو پڑھنا تو آتا ہے ہمیں، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ تلاوت کے حق پورے نہیں ہوئے۔ تلاوت کے معنی ہے کسی کے پیچھے ایسے چلنا کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، بیچ میں کوئی چیز آئے نہ، یعنی شیطان نہ آئے، یہی ہے صراط المستقیم۔ اب صراط المستقیم کیا ہے؟ حلال چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، یہ ہے مکمل طور پہ۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں رمضان میں، مگر جو آگے ہم بتانے والے ہیں وہ نہیں ہو پاتا۔
پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن پڑھ لیا ہم نے، تراویح پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم نے رکوع کرا. یعنی سوچیں ایک بادشاہ کے سامنے جب ہاتھ باندھتے ہیں، جب ہاتھ کیوں باندھتے ہیں پہلے تو اس پہ بات ہو جائے کہ ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں. جب بھی کسی ٹیچر کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حکم دے اس کو ہم فالو کریں. پھر اس کے بعد ہم سر جھکاتے ہیں ہلکا سا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر کے لاتا ہوں. اصل میں یہ نماز ہے. نماز جو ہے اس میں یہ ہاتھ باندھنا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو جو ہے اس سے پہلے ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. پھر جب اللہ کا حکم ہوا سورہ فاتحہ کے بعد یا سورہ فاتحہ میں جو جو چیزیں اللہ نے بتائی، نعمت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالی نے نعمت بتائی ہے ہمارے لیے، اور کس سے بچنا ہے وہ بتایا ہے، یہود و نصارہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم ضرور بالضرور اپنے پہلے والوں کی اتباع کرو گے، بالش در بالش، یہاں تک کہ گوہ کے سوراخ میں وہ جائیں گے اور تم اس کے پیچھے پیچھے ہو لو گے. تو صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اور کون؟ اور یہاں پہ بھی سورہ فاتحہ میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ. اس کے بعد نہ تو ہم نے بنی اسرائیل کے پارٹس پڑھے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی صفت کیا تھی. ہم 50 سال گزار چکے ہیں یا 60 سال گزار چکے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر یہود و نصارہ نے کیا 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 وہ آج تک ہمیں نہیں معلوم، اور ہم خود ہو سکتا ہے کرتے چلے جا رہے ہوں. تو یہ ہے نہ پڑھنے کا نتیجہ. پڑھنا مطلب سمجھ میں آ جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو گزار لیا، پورا قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے رکوع کرا، یعنی ایک بادشاہ کے سامنے ہم نے جھکایا اپنا سر اور رکوع کرا تاکہ اتباع کر سکے. اور سبحان ربی العظیم کہا ہم نے، اللہ کی بڑائی عظمت، مگر وہ حکم کے پیچھے پیچھے نہ چلے. تو یہ ابھی بھی نماز کا حق ادا نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کری، یعنی اس سے پہلے ہم اللہ کی سن رہے ہیں رکوع کر کے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی سنی جس نے، یعنی ہم اگر اللہ کی سنیں گے تو اللہ ضرور ہماری سنے گا، ضرور سنے گا. حدیث میں ہے یہ کہ اللہ بے شک تمہاری سنے گا. کیوں؟ مگر جب ہم سنیں گے اللہ کی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع العلیم ہے، اللہ جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے. ہم یہ کمپلین کرتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اللہ سنتا ہے، ہم اللہ کی نہیں سنتے. اس کے بعد ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کا نماز، ہم نے اپنی ساری عقل، ساری انا، سارا تکبر، ساری عزت ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی سجدہ کرتے وقت. یعنی وہ حکم کو ہم نے تسلیم کرا. اور اسلام تو یہی ہے، اور مسلمان بھی یہی ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا. اور نماز کے بعد ہم پورا قرآن، یعنی غیبت کے متعلق بات گزرتی ہے، ہماری نکاح کے بارے میں بات گزرتی ہے، ہمارے تعلقات کے بارے میں بات گزرتی ہے، ہمارے بات کرنے کے انداز پہ بات، حکم ہے اللہ کا. ساری چیزیں موجود ہیں قرآن میں. اور ہم پھر جھگڑے کرتے ہیں، پھر ہم گندی گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر ہمیں نا تعلقات توڑتے ہیں، یا ہم ایک ہسبینڈ وائف کو لڑاتے ہیں. ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ نماز ہم پڑھ کے تکبر ایک وہ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نمازی بن گئے. اصل میں نمازی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، اس کے سامنے رکوع کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ میں بہتر توفیق عطا فرمائے کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں. اس کے بعد نماز میں آخری ساری پھیلی قولی بات جو ہے عطیات میں بتاتے
کہ ساری صلاحیتیں جو ہیں دین کے لیے لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ ہم یاد کرتے ہیں اپنے پیغمبر کو اور ان کی ملت کو، ملت ابراہیم کو۔ اس کے بعد ہم اپنے اوپر جو ہم نے ظلم کیے ہوئے اس کی معافی، اس کے جو بھی ہماری مسٹیک ہوتی ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، سب کی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں آخری میں۔ جیسے ہم مہمان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں رخصتی پہ، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات اگر بری لگ گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا۔ تو یہ رخصتی ہوتی ہے ہماری نماز کی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم ایک یہ بولیں کہ دوسرے وقت کے لیے مل رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت ہم بچھڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں نماز، اور یہ ہے اصل میں خشوع و خضوع نماز کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبات اور ہمارے اندر فیلنگز جو ہے قرآن کے ترجمے اور قرآن کے خوبصورتی اور قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بٹھائے، اور اللہ کی محبت ہمارے سر چڑھ بولے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت کی خاطر ہم سارے کام کریں۔